ایک وقت ایسا بھی تھا کہ سمندر میں کوئی پری نہیں رہتی تھی۔ سمندر میں رہنے والی مخلوق کو معلوم تھا کہ پریاں تمام جاندار چیزوں پر نہایت مہربان ہوتی ہیں۔ جب ان میں کوئی دکھ، بیماری یا مصیبت ہوتی ہے تو وہ ان کا پورا خیال رکھتی ہے۔ اس لیے سب رنجیدہ تھے کہ ہم نے ایسی کیا خطا کی ہے جو ہمارے یہاں پریاں آ کر نہیں رہتی۔ چنانچہ سمندر کے سارے رہنے والوں نے پرستان میں اپنا ایلچی بھیجا اور وہاں کے بادشاہ سے درخواست کی کہ کچھ پریاں سمندر میں بھی بسنے کے لیے بھیج دی جائے تاکہ ہمارے آڑے وقت پر کام آ جائے۔ ایلچی جب پرستان کے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کی، جو پریاں ہمارے ہاں آ کر رہیں گی ہم ان کے ساتھ نہایت مہربانی سے پیش آئیں گے اور انہیں خوش رکھیں گے، حتیٰ المقدور کوئی قصر نہیں رکھیں گے۔ بادشاہ اپنی درباری پریوں سے مخاطب ہو کر بولا، تم نے سنا سمندر کا ایلچی تمہارے پاس کیا درخواست لے کر آیا ہے؟ اب بتاؤ، تم وہاں جانا اور نیلے سمندر کے پانی کے نیچے رہنا پسند کرو گی؟ پریوں نے کانپ کر کہا، ہم وہاں جانے اور رہنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں، ہم یہیں خوش ہیں۔ اس کے بعد بادشاہ نے جنگل کی پریوں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ سمندر میں جا کر رہنے میں تمہاری کیا مرضی ہے؟ وہ بھی سب سر ہلا کر کہنے لگی، یہ ہرے بھرے جنگل، پھلوں پھولوں سے لدے ہوئے باغات، ان میں بولتی چڑیاں اور کھیلے کرتے ہوئے جانور چھوڑ کر کہیں جانا ہمیں گوارا نہیں۔ بادشاہ نے اسی طرح باری باری تمام پریوں کی مرضی معلوم کی اور سب سے سمندر میں جانے سے کھلم کھلا انکار کر دیا۔ اب صرف پانی کی پریاں رہ گئی تھیں۔ آخری میں بادشاہ ان کی طرف مخاطب ہوا اور یہ دیکھ کر ہر ایک کو حیرت ہوئی کہ بلا جھجک فوراً تیار ہو گئیں اور کہنے لگی، ہم تو خدا سے چاہتے تھے کہ کسی طرح ان ندی نالوں، تالابوں، کنووں اور باولیوں سے باہر نکلیں۔ گھر بیٹھے ہماری مراد پوری ہوئی۔ اتنے لمبے چوڑے اور گہرے سمندر کا کیا کہنا؟ ہمارے اچھلنے کودنے، بھاگنے دوڑنے کے لیے اس سے زیادہ اچھی کون سی جگہ ہو سکتی ہے؟ وہاں ہزاروں لاکھوں قسم کی مچھلیاں ہیں اور مچھلیوں کے علاوہ طرح طرح کے عجائبات۔ اب جہاں جہاں ہم رہتے ہیں ان میں چند مچھلیوں اور چھوٹے چھوٹے جھینگا جیسے جانور کے ساتھ سوار کیا رکھا ہے؟ بڑے سے بڑا دریا بھی ہمارے لیے کافی نہیں، جبکہ ندی نالوں کو ہم قید خانے سے کم نہیں سمجھتے۔ حضور، ہماری اس سے بڑھ کر کوئی تمنا نہیں کہ ہم سمندر کی پریاں بن جائیں۔ ہاں، ایک بات کا خیال رہے کہ ہم پانی میں کس طرح رہ سکیں گے۔ دوسرے اپنے تمام زندگی بھر کے ساتھیوں کو اچانک چھوڑنے کے خیال سے دل دکھتا ہے، اس لیے ہمیشہ کے لیے ہم کو انہیں خدا حافظ کہنا پڑے گا اور پھر ہم اپنے پیارے بادشاہ اور ملکہ کی صورت بھی شاید کبھی نہ دیکھ سکیں گے۔ بادشاہ نے کہا، نہیں، ایسا نہیں ہوگا، ان باتوں کا ذرا خیال نہ کرو۔ جب تمہارا دل چاہے روزانہ رات کے وقت تم اوپر آ سکتی ہو اور چاندنی رات میں ہم میں سے بعض پریاں سمندر کے کنارے ریت پر جا کر تمہارے ساتھ کھیلا کودا اور گایا بجایا کریں گی، لیکن دن میں ہم میں سے اپنا اپنا کام کریں گی۔ البتہ ہمارا ایک دوسرے سے ملنا دشوار رہا سمندر کے اندر ہر وقت رہنا یہ معمولی بات ہے۔ میں تمہاری موجودہ صورت تبدیل کر دوں گا اور تم کو پانی میں رہنے سے کوئی دقت نہیں اٹھانا پڑے گی۔ پاؤں کی جگہ تمہاری مچھلیوں کی سی دمیں پیدا ہو جائیں گی
اور پھر تم سمندر کی ہر مخلوق کی طرح بخوبی تیرا کرو گی، بلکہ ان سے بھی زیادہ پھرتی کے ساتھ۔ بادشاہ کی یہ تقریر سن کر سمندر کا ایلچی بھی خوش ہو گیا کہ ان کی عرض بھی قبول ہو گئی، اور سمندر کی نئی پریاں بھی خوش تھیں کہ انہیں سمندر کی نئی حکومت ملی۔ چنانچہ جب یہ پانی کی پریاں سمندر کے کنارے پہنچی تو ان کے چھوٹے چھوٹے پاؤں آپس میں جڑ کر ایسی خوبصورت چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کی دمیں بن گئی کہ ان کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا تھا، اور وہ اپنے ہاتھوں سے پانی چیرتی اور تیرتی ہوئی اپنے گھر کی طرف چلی گئیں۔ پریوں کو سمندر میں کرنے کے لیے بے انتہا کام تھے، کیونکہ سارے بڑے جانور چھوٹوں کو ستایا اور مار ڈالا کرتے تھے۔ دوستو، ہماری یہ کہانی اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں،